السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں بھائی، کیا چل رہا ہے آج کل آپ کی زندگی میں؟ میں تو بس آپ لوگوں کے لیے ناولز ہی لکھ رہی ہوں، اپلوڈ کر رہی ہوں۔ میری زندگی میں تو بس یہی چل رہا ہے۔ خیر بتائیں، کیسی لگی لاسٹ ایپیسوڈ؟ کیسا لگا احمد شاہ کا کریکٹر؟ کیسا لگا وانیہ کا کریکٹر؟ یشال، شہریار، دعا، تابش، کیسا لگا آپ کو ان سب کا کریکٹر؟ آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کون سا کریکٹر اس ناول میں پسند ہے، اور کیا بات آپ کو اس ناول کی پسند ہے اور کیا بات نہیں پسند۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ اور جو لوگ آتے ہیں ناول ریڈ کر کے چلے جاتے ہیں گونگے میسنے بن کے، تو کائنڈلی وہ لائک بھی کر کے جایا کرے اور کمنٹ بھی کر کے جایا کرے، ورنہ میں نے لیٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کرنا شروع کر دینی ہے۔ میں آپ سب کے لیے ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے اچھا رسپانس نہ دیا تو بھول جائیں، میں نے ایک ویک ایپیسوڈ نہیں دینی، میں نے ایک ویک کے لیے غائب ہو جانا ہے۔ پھر غائب کچھ ایسا ہونا ہے، پھر میں نے شرط وفا کی بھی ایپیسوڈ نہیں دینی، پھر آپ لوگ ٹھیک رہیں گے نا؟ چلے جائیں جلدی سے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا یہاں آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، یشال نے دعا کو اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا۔ جی بھابھی کہیں، کیا بات ہے؟ دعا نے یشال کے پاس جا کر کہا۔ دعا، آج مجھے یہاں شفٹ کیا گیا تو یہاں پر آتے ہوئے میری ملاقات احمد شاہ سے ہوئی۔ یشال نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بھابھی، بھائی گھر جا کر بتا رہے تھے، میں نے بھائی سے پوچھا کہ آپ کیا لینے گئے تھے ہسپتال، انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ اس ہسپتال میں ہیں۔ دعا نے کہا، اصل میں وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے دعا۔ یہ کہتے ہوئے یشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر کس کے لیے آئے تھے وہ؟ بھابھی رو کیوں رہی ہیں آپ؟ روئیں مت پلیز، مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ دعا نے یشال کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ دعا، ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ یہ کہہ کر یشال نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور نیچے منہ کر کے رونے لگی۔ کون لڑکی بھابھی؟ بھابھی بتائیں مجھے، کون ہو سکتی ہے؟ وہی ہوگی جس کے پیچھے تمہارا بھائی یہ سب کر رہا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے تمہارے بھائی کے سامنے ذلیل کیا ہے، مگر تمہارا بھائی تو غلام ہے اس لڑکی کا۔ وہ لے گئی تھی اسے اپنے ساتھ، یشال نے روتے ہوئے کہا۔ اللہ غارت کرے ایسی بے حیا لڑکی کو۔ بھابھی آپ روئیں نہیں پلیز، میں سمجھتی ہوں اس وقت آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میں بھائی کو بہت سنا کر آئی ہوں۔ یا اللہ، نہ جانے کب ان کو عقل آئے گی۔ دعا نے یشال کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ دعا، ارہا کا کیا قصور ہے، تم خود بتاؤ۔ بھابھی، نہ ہی ارہا کا کوئی قصور ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی قصور ہے، اگر قصور ہے تو صرف بھائی کا ہے۔ اتنے میں زاویار اندر داخل ہوا۔ تم کب آئی دعا؟ زاویار نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی ہوں۔ جاؤ دعا، زاویار کو کھانا دو جو تم لے کر آئی ہو، یشال نے دعا سے کہا۔ اچھا بھابھی۔ آنٹی آپ بھی کھا لیں کھانا زاویار کے ساتھ، دعا نے کہا۔ ابھی ڈاکٹر یشال کے چیک اپ کے لیے آنے لگے ہیں، تم دونوں کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گی۔ دعا، ایسا کرو تم زاویار کو ویٹنگ روم میں لے جاؤ، وہاں آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ دونوں۔ یشال نے زاویار کی طرف دیکھ کر کہا جو دعا کو دیکھے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھابھی۔ دونوں ویٹنگ روم میں چلے گئے۔ ویسے تم کیوں لائی ہو کھانا میرے لیے؟ کیا میری اتنی فکر کرتی ہو تم؟ تمہارے لیے تو نہیں لائی، میں تو آنٹی کے لیے لائی تھی، میں نے سوچا چلو آپ بھی کھا لو گے آنٹی کے کھانے کے بعد۔ اچھا جی، مطلب یہ کھانا میرے لیے نہیں بن کر آیا ہے نا؟ میں بھی نہیں کھاؤں گا اب، زاویار نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں ہاں،
ارے مذاق کر رہی ہوں، میں تمہارے لیے ہی بنا کر لائی ہوں، دعا نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو پھر ایک نوالا اپنے ہاتھ سے کھلا دو مجھے، زاویار نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں زاویار، یہاں اور بھی بہت لوگ موجود ہیں، سب کیا سوچیں گے؟ ٹھیک ہے جی، آپ مرضی آپ کی۔ زاویار کھانا کھا رہا تھا اور دعا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے کیا ٹکر ٹکر دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ بولو نا، کیوں دیکھ رہی ہو؟ بس یہی دیکھ رہی ہوں کہ میرے بھائی نے یہ شال بھابھی کے ساتھ اتنا برا کیا، مگر اس کے باوجود بھی تمہارا میرے ساتھ رویہ بالکل پہلے جیسا ہے۔ تم نے کبھی مجھ سے غصے یا نفرت سے بات نہیں کی۔ دعا، اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے وہ صرف اور صرف تمہارا بھائی کر رہا ہے، اور میرا رویہ کیوں تبدیل ہوگا بھلا تمہارے ساتھ؟ پاگل لڑکی، ایسا مت سوچو۔ بہت اچھے ہو تم زاویار، دعا نے شرماتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ بس کرو، ویسے کھانا مزیدار بنایا ہے، تم نے خود بنایا تھا یا کسی سے بنوایا تھا؟ زاویار نے دعا کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ جناب، میں نے خود بنایا ہے، اور میں کیوں کسی سے بنواتی آئیزادہ؟ دعا منہ بنا کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اچھا سنو تو، مذاق کر رہا ہوں، یہ لڑکی بھی نا۔ زاویار نے سب چیزیں اٹھائیں اور کمرے کی طرف چلا گیا۔ دعا کمرے میں منہ بنا کر گئی تو یہ شال نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ زاویار نے کچھ کہا ہے کیا؟ زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ زاویار، کیا ہوا ہے دعا کو؟ ضرور تم نے کچھ کہا ہوگا اسے۔ نہیں آپی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، یہ خود وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ بھابھی، کہتا ہے کھانا تم نے خود نہیں بنایا بلکہ کسی اور سے بنوایا ہے۔ دعا نے زاویار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دعا بہت اچھے اچھے کھانے بناتی ہے اور بہت ذائقہ بھی ہے اس کے ہاتھوں میں، یہ شال نے جواب دیا۔ اوہ اچھا جی، چلو غلطی ہو گئی، معاف کر دو بابا۔ ٹھیک ہے، کر دیا معاف، دعا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب دعا کو تنگ مت کرنا۔ شکر کرو تمہارے لیے اتنا اچھا کھانا بنا کر لائی ہے، ورنہ اس دن سے تم باہر کا ہی کھا رہے تھے۔ جی بہت مزے کا کھانا تھا، بہت شکریہ دعا، تم میرے لیے اتنی محبت سے کھانا بنا کر لائی۔ زاویار نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنے میں شہریار بھی آ گیا۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو شہریار؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ صحت یاب ہو گئی ہیں۔ ہاں، اللہ کا بہت بہت کرم ہے، زاویار نے کہا۔ ارہا کہاں ہے؟ یہ رہی، ابھی سوئی ہے، ساری رات سوتی نہیں ہے، اور دن میں اس میڈم کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، یہ شال نے ارہا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے دیکھیں تو صحیح کیسے مزے سے سو رہی ہے، شہریار نے ارہا کو چومتے ہوئے کہا۔ شہریار دیکھو، ارہا بالکل میرے جیسی لگ رہی ہے نا؟ دعا نے کہا۔ نہیں جی، ہماری ارہا تو بالکل الگ ہے سب سے، اور یہ کیوں اپنی پھپھو پر جائے گی بھلا جو ہر وقت ہم سے لڑتی رہتی ہے؟ شہریار نے دعا کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ یہ شال بھی ہنسنے لگی۔ میں دیکھ رہی ہوں، جب سے ارہا آئی ہے نا تب سے تم سب مجھ سے پیار نہیں کرتے، بس ارہا کرتے ہو اب، دعا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب سارا پیار بس ارہا کے لیے ہے، شہریار نے دعا کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ دعا، یہ تمہیں تنگ کر رہا ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، سب تم سے ویسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے۔